ابے ہمیں دیکھو کتنے کانفیڈنٹلی ہم ان عاملوں کو پکارتے ہیں یار. میں نے شوف سرکار سے گلے ملا میں کہ بہرحال انسانیت کے ناطے جب کوئی ملتا ہے تو آپ ملتے ہیں. میں نے کہا ایک پھونک ہم پہ بھی لگا دو یار. شوف سرکار اچھا کمال ہے, دونوں ہنس رہے تھے. مجھے ہنس اس لیے رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, واٹس گوئنگ آن, کس پہ, یعنی 180 ڈگری آپس میں کیا کر رہی ہیں, ملاقات کر رہی ہیں. تو میں نے کان میں کہا ایک پھونک ہمارے بھی لگا دو یار. تو ہاں شوف سرکار آگے کیوں بیٹھی تھی تو میں بتانا ہی بھول گیا. یہ تو میں بھول ہی گیا. اچھا میری شوف سرکار سے ملاقات ہوئی, مجھے بھی بہت ہنسی آئی کہ یار شوف سرکار کو بھی بہت ہنسی آئی. خیر تو شوف سرکار کو اس لیے آگے بٹھایا ہوا تھا, آگے کا تو مجھے پتہ نہیں, بٹھایا ہوا اس لیے تھا. لوگ کہہ رہے ہیں ایک ایسی علماء کنونشن ہے جس میں شوف سرکار آئی ہوئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ فوجیوں میں بعض فوجی لوگ اس سے دم کرواتے رہے ہیں, عقیدت ہے ان کو. فوج میں بعض لوگوں کو شوف سرکار سے عقیدت ہے, پیر بنایا ہوا ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو عامل لوگ ہیں اچھوں کی کھوپڑی کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے علماء جو ہے نا, جب ان عاملوں سے بے وقوف بن جاتے ہیں تو وزیر اعظم کا بے وقوف بننا ان عاملوں سے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح فوج کے بعض افسرانوں کا بے وقوف بننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. یہ ایسے کیپچر کرتے ہیں نا دماغوں کو. تو اب فوج میں اتنے اثر رسوخ اس آدمی نے بنا لی ہے, اس محترم صاحب نے, دم کر کے ان کے جن چڑیل بھوت بھگا کے, تو وہ ایک اثر ہے. وہ اقرار الحسن آہستہ آہستہ وہ اثر کیا کرے گا, نکالے گا انشاءاللہ. کافی حد تک تو نکال دیا ہے. تو ان کے بہت ہی ان کے ہوتے ہیں, ہم پہ اثر نہیں ہوتا, بس اللہ کا بڑا فضل ہے. آرمی چیف تو نہیں, مجھے نہیں پتا آرمی چیف کا کیا حال ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن جو فوج کے بہت سارے آفیسرز ایسے ہیں جو شوف سرکار کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو یہ دماغ خراب ہو گیا ہے ان افسروں کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. ان افسروں کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے بھائی, آؤٹ ہو گئی ہے. کبھی میرے پاس آؤ تو میں بتاؤں گا کہ جن مجھے تم اس سے اچھا بھگانا آتا ہے. میرے پاس آؤ کبھی خوشبو لگا کے, تو آپ کے سارے جن انشاءاللہ 4 سیکنڈ میں 5واں نہیں ہونے دوں گا سیکنڈ. مجھے جتنا اچھا جن بھگانا آتا ہے نا, اتنا کسی کو نہیں آتا ہے, ذہن میں رکھنا. اور اس کا طریقہ یہ ہے میرا جن بھگانے کا کہ جو جن بھگا رہے ہیں نا اس کو بھگا دو یہاں سے. میں نے بہت سے لوگوں کے علاج کیے ہیں. ایک آدمی کا تو میں نے علاج کیا, اس کی بیوی کا علاج. اس پہ جن آتے تھے یوں کلابازیاں, وہ بیچارہ فون کرتا تھا مجھے, یار میری بیوی پاگل گردن دب رہی ہے, یہ کر رہا, مر رہی ہے, یوں ہو رہا ہے. قطر سے فون کرتا تھا. میں نے اس کو بولا یہ کس سے علاج کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کراچی کے بڑے مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا الو کا, یعنی مسجد میں ایسا گالی دینا مناسب نہیں ہے. میں نے کہا بہت بڑا پٹھا ہے وہ, الو خود لگا دینا بعد میں گھر جا کے, ہٹاؤ اس کو وہاں سے, علاج چھڑواؤ. کہہ رہے ہیں وہ تو مفتی ہیں بھائی. میں نے کہا بھائی 2 نمبر آدمی ہے, چھوڑ دو مفتی نہیں ہوگا. ہر آدمی نام کے ساتھ مفتی لگاتا ہے. کہہ رہے وہ تو مر جائے گی. میں نے کہا بھائی مرنے دے. جب تک ذہنی طور پر اس کے لیے تو تیار نہیں ہوا نا کہ مر جائے گی, اس کا علاج نہیں کراؤں گا, اس وقت تک جن نہیں بھاگے گا. پھر رات کو 4 بجے فون کر رہا ہے, مر رہی ہے, میں فون کر دوں. میں نے کہا بھائی تیری بیوی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے, تیرے اندر ہی کانفیڈنس نہیں ہے نا. کہہ رہا میں مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے کہا بھائی یا تو اس کو عشق ہو گیا مفتی صاحب سے, ہاں بڑے بڑے عشق کے واقعات ہوتے ہیں, یا یہ کہ وہ مفتی ہی جن بھیج رہا ہے اس کے اوپر. میں نے کہا مرنے دے. پھر فون کر دیا اس نے 4 بجے مفتی صاحب کو. انہوں نے کچھ پھونپھاں کی ہے, شوف سرکار سے لیڈ لے کے یہاں پارسل کی ہے تو ٹھیک ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی, میری گارنٹی ہے, لکھ لے, یہ ہمیشہ اسی طرح تڑپتی رہے گی پوری زندگی. پھر دوبارہ جب ہوا نا تو اس نے نہیں کیا فون, مجھے فون کیا. میں نے کہا نہیں کرنا اس کو, نہ دم کروانا کسی سے بھی. بولو مر جا بیگم, نہیں کوئی پھونک نہیں لگے گی, خود جتنی پھونکیں لگانی ہے لگا دے, آیت الکرسی پڑھ کے, اس پہ ہمیں وہ نہیں ہے. یہی ہوا, اللہ کا فضل ہے. کچھ گھنٹوں تک اس نے صبر کیا, فون آیا, ٹھیک ہو گئی ہے. میں نے کہا دیکھ یہ عقیدہ بنا لے, مر جائے گی, مرنے دوں گا. اب لوگ کیسے, خواتین شاید غصے ہوں گی, اچھا یہ تو چاہتے ہیں کہ بیویاں مریں. بھائی میں چاہتا ہوں کہ نہیں مریں, تبھی میں ان میں یہ کانفیڈنس بھر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نہیں مرے, ورنہ مرے گی, یا تو مر جائے گی یا اس پہ مر جائے گی جو دم کر رہا ہے. دونوں میں ہم نے بہت عاملوں کو دیکھا ہے بھگاتے ہوئے بیویوں کو, لوگوں کی قبضہ کرتے ہیں. سارے عامل نہیں کرتے لیکن بہت سے کرتے ہیں یہ کام.
تو